جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آ، پوری قوم کو مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو کہ پوری قوم جیت چکی ہے، بیدار ہو چکی ہے، باشعور ہو چکی ہے۔ ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، ظالم کے خلاف ہماری قوم نے ان سب کو شکست دے دی ہے۔ پورا دن اور پوری رات کوئی نون لیگ کا لیڈر، کوئی نون لیگ کے ہینڈلر، کسی نون لیگ کے کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ایسے خاموش تھے صبح تک کہ جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہاں تک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کرنے والے ہیں، پھر وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب شکست دیکھی، تمام لوگ پارٹی ورکرز وہاں سے چلے گئے اور ایٹ دی اینڈ وہاں پہ صرف ملازمین بچے۔ یہ جیو کے اوپر باقاعدہ ایک اینکر نے یہ خبر بریک کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ محمد آصف 50,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے اور وہ اب 10 کے 12,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ خواجہ محمد آصف کی جیت کے اوپر اے آر وائی نیوز نے محمد زبیر صاحب کو آن لائن لیا کال پہ۔ محمد زبیر صاحب نے کہا کہ یہ گریسفل جیت نہیں ہے۔ دنیا کی جو ڈیموکریسیز ہیں، امریکہ، برٹش، ایون انڈیا، وہاں پہ جب کوئی ہارتا ہے تو وہ گریسفلی اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، چاہے وہ انہوں نے کہا میری ہی پارٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہار رہے ہیں تو ان کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہار گئے ہیں، نہ کہ رزلٹ کو تبدیل کر کے، جیت میں تبدیل کر کے آپ دھوس سے، دھاندلی سے، زبردستی، بدماشی کے ساتھ آپ لوگ یہ کلیم کریں یا کلیم کروا دیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں۔ اسلام آباد کے حلقوں میں یہی ہوا، پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ زبردستی دھوس دھاندلی کے ساتھ جو ہے وہ رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آج صبح سے، کل سارا دن یہ خاموش تھے، رات ساری خاموش تھے، آج صبح سے یہ لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا کچھ چینلز کے اوپر، کچھ جگہوں پہ ان کے ہینڈلرز، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا ان کے لیڈران کچھ بولنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب رزلٹ تبدیل کروانا شروع کیے تب یہ لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا نشان ہے بلہ، وہ نہیں دیا گیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایز اے جماعت نہیں لڑوایا گیا۔ وہ اس لیے کہ جو انڈیپینڈنٹ جتنے بھی لوگ جیتیں گے ان کو اپنی من مرضی کے ساتھ کہیں بھی مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہیں بھی ان کو زبردستی کسی بھی طریقے سے، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ زبردستی ان کو پرچے کاٹ کے، ان کے چادر چار دیواری کو پامال کر کے، دھمکیاں دے کے، کاروبار بند کروا کے مولڈ کر لیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو منحرف کر لیا، تو ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا پری پلان مقصد یہی تھا کہ اگر انڈیپینڈنٹ لوگ یہ جیت بھی جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے، تو ہم ان کو بعد میں اپنی جماعت میں یا کسی بھی جماعت میں لے جا سکتے ہیں، اپنی حکومت جو ہے وہ فاؤنڈ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ پہلے ہی بتا دیا تھا، دو کہ ہمارے بہت سارے اینکرز یا بہت سارے ہمارے رپورٹرز ہیں وہ اس بات کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ انڈیپینڈنٹ کیوں لڑوایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ایک پارٹی کی حیثیت سے کیوں نہیں لڑوایا گیا۔ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، اور اس کا ثبوت اسحاق ڈار نے آج ایک ٹی وی چینل کے اوپر آ کے ویڈیو اپنے بیان میں دے بھی دیا کہ جی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ قانون کے پابند ہے کہ 2 یا 3 دن کے اندر غالباً وہ لوگ انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے، تو نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی پارٹی ہے، تو لہٰذا انڈیپینڈنٹس کو نون لیگ میں شامل ہونا پڑے گا اور نون لیگ گورنمنٹ فاؤنڈ کر لے گی۔ تو یہ آپ ان لوگوں کی ذہنیت دیکھیں، ان لوگوں کی سوچ دیکھیں، یہ لوگ کرمنل مائنڈ اس قدر ہے کہ یہ کرمنالوجی میں یہ پی ایچ ڈی سے بھی آگے ہیں، یہ اتنی آگے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری سوچ وہاں نہیں پہنچتی کہ اگر ہم ایسے نہ ہوا تو ایسے کر لیں گے، ایسے نہ ہوا تو ایسے کر لیں گے۔ کرمنالوجی میں یہ بہت آگے ہیں، بہت ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں یہ، تو انہوں نے وہی گیم ڈالی ہے۔ اینی وے، اللہ الحق ہے، پاکستان
کی عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو نہیں چاہتے، ہم آپ لوگوں کو نہیں پسند کرتے، ہم آپ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتے مسندوں کے اوپر، ہم عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر یہ لوگ زبردستی اگر یہ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، وہ ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یقین کریں یہ شرم کا مقام ہوگا کہ آپ کسی بچے کو بھی، آپ کو بچہ اگر جھوٹ بول دے تو وہ بچہ بھی ڈرے گا کہ میں اپنے بڑوں کا سامنا کیسے کروں، میں نے تو جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ لوگ اتنے جھوٹے، اتنے مکار لوگ ہیں کہ یہ لوگ آنکھوں کے سامنے دھاندلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھونس دیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اور سینہ چوڑا کر کے یہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے آتے ہیں۔ ان کا کیا، ان کے میں مطلب کس اخلاق کی بات کروں، کون سے اخلاقیات کی بات کروں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے ان لوگوں کی ذہنیت۔ اینی وے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ حق اور باطل کو جو ہے بالکل عیاں کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ حق 2018 میں یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اب بھی اس الیکشن میں کدھر ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کس کے اوپر ہے؟ نون لیگ کے اوپر، یہ سب جانتے ہیں۔ ادروائز عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہوا، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں جتوا سکے نواز شریف کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہے، ہم لوگ کھڑے ہیں، اور ہم لوگ ویسے ہی نہیں کھڑے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم عمران خان کو اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، یا وہ ہمیں کوئی سیٹ دے دے گا، یا وہ کوئی ہمارے گھر میں آ کے تجوری بھر کے جائے گا۔ نہیں، وہ ہمارا لیڈر اس لیے کہ وہ ہماری قوم کا سوچتا ہے، وہ ہمارا سوچتا ہے، وہ پاکستانیوں کا سوچتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے قانون سازی نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا، وہ اپنی ذات اپنے اولادوں کے لیے نہیں سوچتا، وہ قوم کے لیے سوچتا ہے، وہ قوم کے لیے پالیسی بناتا ہے، وہ قوم کے لیے قانون بناتا ہے، وہ قوم کی بات کرتا ہے دنیا پہ۔ وہ اقوام متحدہ میں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، وہ امت کی بات کرتا ہے، وہ پاکستانیت کی بات کرتا ہے۔ وہ اس نے دنیا میں جو مقام ہمیں اس کے دور میں ملا، وہ کسی اور دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی یہ میرے کچھ ذاتی جذبات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھے، کچھ فیکٹس تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ مناسب سمجھا کرنے، تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہیں چیز کہ اللہ الحق ہے، اللہ نے حق جو ہے وہ ہمیشہ وہ باطل جو ہے ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، حق جو ہے ہمیشہ غالب رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔